12ویں پارے کو آپ کھولیں، شروع میں پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی زمین پر جاندار ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ آج آپ کو بلایا گیا راشن کے لیے، آپ کو تو کوئی وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ ہمیں بلایا جائے گا تقویٰ مسجد کے اندر، وہاں راشن دیا جائے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے یہ بھیج رہا ہے راشن۔ ان بھائیوں کو، فیاض بھائی ہیں، تحریک اللہ اکبر ہے، دیگر جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، یہ آپ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے، آپ کی خدمت۔ ان کے دل کے اندر کس نے ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالا، کیونکہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اب ذرا یہاں رک کر سوچیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارا درس ہفتے میں 3 دن ہوتا ہے، ریاض الصالحین کے حوالے سے کتاب حدیث کی، اس کا درس ہوتا ہے، لیکن آج کچھ ساتھی کچھ حوالے سے جمع ہوئے ہیں، اس لیے آج مختصر نصیحت کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الف لام میم سجدہ کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ البتہ ضرور ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بڑے عذاب سے پہلے یہ عذاب چکھائیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر آئیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولا یرون، یہ نہیں دیکھتے کہ ایک ہی سال کے اندر ہم ان کی پکڑ کرتے ہیں، ان پر ایک آزمائش ڈالتے ہیں 2 مرتبہ، ایک مرتبہ مرتين، کبھی 2 مرتبہ، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، پھر بھی یہ لوگ نہ ہی اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے عذاب آتے ہیں، یہ سیلاب کی صورت میں ایک بہت بڑا عذاب ہے اللہ کا، جہاں لوگوں کی ملکیتیں تباہ ہو گئی، لوگ ہلاک ہو گئے، بچے ہلاک ہو گئے، بوڑھے ہلاک ہو گئے، جوان ہلاک ہو گئے، یہ اللہ کا ایک عذاب ہے۔ اور اس کو آپ اس بات سے سمجھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے عذاب دیا تھا جب انہوں نے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جہاد کیا تھا۔ کس طرح؟ یہ کہ اللہ کے پیغمبر ان کو سمجھا رہے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ، یہ قوم موسیٰ جب تم لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ یہ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم لوگوں نے ایسا مطالبہ کیا اللہ کے پیغمبر سے تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اللہ کی طرف سے ایک چیخ، ایک آواز بلند ہوئی، جس آواز کی وجہ سے تم سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ کیوں؟ یہ عذاب تھا اللہ تعالیٰ کا، جب کھلم کھلا اللہ کو چیلنج کر دیا، اللہ کے پیغمبر کو چیلنج کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے بعد کیا فرمایا کہ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم بعثناکم من بعدکم لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں پھر زندہ کیا اور اس لیے زندہ کیا کہ اس عذاب سے تم سبق حاصل کرو اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے تمہیں دوبارہ زندگی دی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ پلٹ کر آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب قوم موسیٰ پر نازل کیا، اور یہ وقتی عذاب بہت ساری قوموں پر نازل ہوئے۔ اس قوم کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس امت میں بھی چھوٹے چھوٹے عذاب نازل ہوں گے جس سے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس عذاب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ دوبارہ اپنے رب کی طرف واپسی آ جائیں۔ ما غرک بربکم الکریم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اندر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑی سخاوت والا، بڑی عزتوں والا، بڑے مقام والا، بڑی کرامتوں والا، اس رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس دنیا کی خاطر، مال و زر کی خاطر، اولاد کی خاطر تم لوگوں نے اس سے دوری اختیار کر لی، پھر اللہ تعالیٰ یہ عذابات نازل کر کے پھر انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ دوبارہ واپسی آؤ، دوبارہ پلٹ آؤ۔ اور یہاں اندازہ لگائیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش اس امت پر ڈالی، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف تنظیمیں، سینکڑوں لوگ خرچ کر کے ان کو دوبارہ سہارا دے رہی ہیں۔
یہ بھی کس کا کام ہے؟ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا ویعلم مستقرھا ومستودعھا۔ صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 12ویں پارے کو آپ کھولیں، شروع میں پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی زمین پر جاندار ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ آج آپ کو بلایا گیا راشن کے لیے، آپ کو تو کوئی وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ ہمیں بلایا جائے گا تقویٰ مسجد کے اندر، وہاں راشن دیا جائے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے یہ بھیج رہا ہے راشن۔ ان بھائیوں کو، فیاض بھائی ہیں، تحریک اللہ اکبر ہے، دیگر جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، یہ آپ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے، آپ کی خدمت۔ ان کے دل کے اندر کس نے ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالا، کیونکہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اب ذرا یہاں رک کر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کی ذمہ داری لینے کے بعد وہ رزق تمہیں دے رہا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، پریشان ہو، لیکن اللہ بلا کر دے رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب بار بار اپنا جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے جو پیدا کیا ہے، جو مقصد ہے انسان کی زندگی کا، ہم اس کی طرف کیوں نہیں پلٹ رہے؟ ہم کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، ہر طرح اللہ تعالیٰ مدد بھی کر رہا ہے، پھر بھی ہم اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر یہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ رہی ہے، یہ سوچیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ مدد بھی چھین لے اس وجہ سے کہ نافرمانیاں زیادہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی معصیتیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے زیادہ ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ توفیق ان بھائیوں سے چھین لے اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بھی نہ عطا کرے، پھر تمہارا کیا حال ہوگا، میرا کیا حال ہوگا۔ اس لیے یہ نصیحت آموز باتیں ہیں، یہ قرآن مجید کی باتیں، یہ احادیث کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلی قوموں کے قصے بیان کیے، اس سے صرف مقصد یہی ہے کہ یہ لوگ دین پر چلے، اسلام پر، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بار بار پکڑ کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے، اس پکڑ میں ہم ہلاک ہو جائیں۔ اس وقت تو بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی، ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمارے حال کو بہتر بنایا ہے۔ اور وہ لوگ جو ہلاک ہو گئے، جن کے لیے ایسے معاملات ہیں، جو ڈوب چکے سیلاب کے اندر، ان کی کیا کیفیت تھی؟ اللہ نے پھر بھی ہمیں بہتر رکھا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ جو گناہ کیے اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو بھی تکلیفیں، پریشانیاں، مصائب، مشکلات جو تمہارے اوپر آتی ہیں، یہ اللہ کے عذاب آتے ہیں، یہ اپنے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایک ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جب ہم اپنی اصلاح کر لیں، درست ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، سیدھے راستے پر چلنے لگ جائیں، اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کر دیں، پیغمبر کی فرما بردار بن جائیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی اور اللہ کا فضل ہم پر ہوگا، اور اس طرح کے بڑے بڑے عذاب ہم سے ٹل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔